پہلی بات یہ ہے کہ احادیث نبویہ سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسے کہ حضور کے دست مبارک سے آپ کی اپنی حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں غالب ہو گیا. یہ قطعی بات ہے. حضور نے 5 ادوار گنائے. یہ حدیثیں ہم نے اس کے ٹیکسٹ بھی عام کیے ہیں, ندائے خلافت میں ان کے ٹائٹلز پر شائع کیا ہے تاکہ یاد کریں آپ حضرات الحدیثوں کو. اس لیے کہ جو حالات اس وقت ہیں اور جو سامنے آنے والے بہت مایوس کن حالات ہیں, اور مایوس کن حالات میں پھر اگر امید کی کوئی ڈور جو ہے وہ ہاتھ میں رہے تو آدمی کو سنبھالا ملتا رہتا ہے. کہیں نہ کہیں کچھ امید بھی جو ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے, وہ امید کا دامن جو ہے ہاتھ سے بالکل ہی نہ چھوٹ جائے تو کوئی نہ کوئی نا امیدی سمجھ لے دے مجھے ہے نا امیدی کیا قیامت ہے. بڑا پیارا مصرع ہے, سمجھ لے دے مجھے ہے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. تو نا امیدی بہت بری شے ہے. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اس اعتبار سے جو حالات امیڈیٹلی اس وقت سامنے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ نہایت مایوس کن, نہایت تکلیف دیں, ان میں ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے لیے کچھ امید افزا خبریں اور پیشن گوئیاں ہیں ان کو بڑے پیمانے پر عام کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے اس کے حوالے سے اپنے حوصلوں کو, اپنے امنگوں کو, ولولوں کو کچھ برقرار رکھ سکے اور ان میں کچھ کام کرنے کا جذبہ. اس لیے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے, آپ کو بھی شامل کرے. ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کم کہ جو بالکل حالات سے اپنا تعلق مائنس ہے یا پلس ہے اور پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, اس سے بالکل منقطع کر کے اپنے احساس فرض کے تحت کام کرے. میرا تو فرض ہے, مجھے کرنا ہے, بات ختم ہو گئی. کیا حالات ہیں, کیا امیدیں ہیں, کیا کیلکولیشنز ہیں, کیلکولیٹنگ مائنڈ سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا. ہمیں اس سے بحث نہیں, کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا, یا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا, کوئی امید ہے یا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیے چلے جا رہے ہیں. کون سی امید تھی؟ آخری وقت تک کوئی امید بن نہیں آئی, کوئی امید تھی 950 برس, کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے دعوت دے رہے. اس لیے کہ فرض ہے, آپ کے ذمہ ہے, آپ کو تو پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے رسول پہنچاتے رہو جو کچھ کے نازل کیا جا رہا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے, تمہیں تو کرنا ہے. نتیجہ نکلے نہ نکلے, کو مانے نہ مانے, حالات بہتر ہو یا اور بدتر ہو, اس سے بالکل لا تعلق. اس کو ہندی فلسفے میں ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں. اپنے آپ کو ایکشن جو ہے, ایکشن آدمی کر رہا ہے اپنے فرض کے تحت, اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیجیے اس کے نتیجے سے. نتیجہ کو اچھا بھی نکلے تو خوشی بھی نہیں ہونی چاہیے, نتیجہ اگر کوئی برا نکلا تو افسوس بھی نہیں ہونا. یہ کوئی انتہا ہے, تھیوریٹیکل بات ہے. انسانی سطح پر تو یہی ہوگا کہ اچھا نتیجہ نکل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ خوشی ہوتی ہے, فرحت ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے. اور اگر کچھ دوسری صورت ہے تو پھر کچھ نہ کچھ رنج ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. قرآن خود کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو صدمے سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو یہ صدمہ ہونا, رنج ہونا, دکھ ہونا, افسوس ہونا, یہ اپنی جگہ پر ہے. یا اگر کہیں کوئی کامیابی ہو جائے, حضرت عمر کے ایمان لانے کی خبر آئی تو حضور نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا. اب یہ ایک ہے کہ ایک فوری تاثر ہے, ہونا چاہیے. آپ کو کسی چونٹی نے کاٹا ہے کہیں سے تو فوراً ہاتھ آپ کا جو ہے وہ جنبش کھائے گا, یہ ریفلیکس ایکشن ہے, یہ ہوگا. لیکن ہندو فلسفی میں تو یہاں تک ہے کہ ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ کو اس درجے کہ آپ کا اپنے ایکشن کے ساتھ, ایکشن فار دی سیک آف ایکشن, یا یوں کہیے کہ وہ اپنے مقصد کے تحت جو ہے آپ کام کر رہے ہیں. باقی یہ کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے, امید افزا ہے یا مایوس کو, بالکل چھوڑ دیجیے. بہرحال اس کی ضرورت ہے, لیکن ایسے لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوتے کم. اکثریت لوگوں کی ایسی ہوگی کہ کچھ نظر آتا ہو تو کچھ کام کرتے ہیں, کچھ حوصلہ بڑھتا ہے, پھر کچھ اور ہمت جو ہے بنتی ہے. اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ چونکہ جو موجودہ حالات ہیں اور مستقبل قریب میں جو حالات آ رہے ہیں وہ سخت مایوس کن, انہی کا بعد میں تذکرہ کروں گا. لیکن اس وقت جو ہے اگر ہم ان حدیثوں کو سامنے رکھیں گے کہ پہلی بات یہ کہ اس دنیا پر پورے کرۂ ارضی پر دین کا غلبہ ہو کر رہے گا, دین حق اسی طرح نافذ ہوگا جیسے کہ حضور کے ہاتھوں نافذ ہوا ہے جزیرہ نما عرب. اور یہ جو گلوبل ڈومینیشن ہے اسلام کی, یہ ایک تو اس سے بھی ثابت ہے کہ 3 مرتبہ قرآن میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور کا مقصد بعثت ایکسکلوسیو شان ہے, یہ صرف آپ کی ہے, کسی اور نبی اور رسول کی نہیں ہے. کہ قرآن کہتا ہے غلبہ دین کے لیے بھیجا ہم نے, صرف تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا.
باقی تمام انبیاء صرف تبلیغ کے لیے آئے، تبلیغ، تذکیر، تبشیر، تذکیر، نصیحت، جو بھی کہیں، تعلیم، تزکیہ. لیکن غلبہ دین کا لفظ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا اور 3 مرتبہ آیا، کسی اور نبی کے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں آیا. اور دوسری بات یہ بھی قرآن کے محکمات میں سے ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے، پوری نوع انسانی کی. گویا کہ پورے عالم انسانیت پر غلبہ دین ہوگا تو بعثت محمدی کی تکمیل ہوگی. پورے عالم جب بھیجا گیا پورے عالم انسانی کے لیے، اس اعتبار سے بھی صغرا کبرا جوڑیے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے. پھر وہ 2 حدیثیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ مسلم شریف میں مروی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سکیڑ کر دکھا دی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن لو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکیڑ کر دکھا دیے گئے. اب اس کے بعد مجھے تو کوئی شک ہے نہیں، صحیح ہے میں سے ہے روایت، صحیح مسلم. بعض حضرات کے نزدیک تو صحیح مسلم کا درجہ صحیح بخاری سے بھی بلند ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہے ٹاپ پر صحیح ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ حدیث کے مجموعے میں سب سے اوپر ہے. اچھا دوسری حدیث حضرت مقداد ابن اسود سے، لا يبقى على الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخل الله فيه كلمة الاسلام، اللہ تعالیٰ اس روح ارضی پر ایک گھر نہیں چھوڑے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر، نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اسلام کو داخل نہ کر دے. البتہ اسلام کا داخلہ 2 طریقوں سے ہوگا، بعز عزیز اور ذل ذلیل. یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کر لے گا تو اسلام کے اعزاز کے ساتھ اس کا بھی اعزاز ہو گیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے. گھر والا بھی اس کا اعزاز ہوا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا اس کے اعزاز کے ساتھ. اگر نہیں قبول کرے گا تو نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یؤتُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے ہو کر جزیہ پیش کرنا ہوگا. تو گویا کہ اسلام تو اس کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، لیکن وہ بدبخت اعزاز اسلام سے خود محروم رہا. لیکن غلبہ تو ہو گیا نا. یدخلون فی دین اللہ افواجا کی وہ شکل تو ہو گئی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا. اطاعت تو انہیں کرنی پڑے گی، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی. رہے ہندو، رہے سکھ، رہے پارسی، رہے عیسائی، رہے پرسنل لا میں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا جائے گا. ان کے عقائد کو بھی زبردستی نہیں بدلوایا جائے گا. ان کے مندروں، گردواروں اور کلیساؤں اور سلوتاس جو ہے سینیگاگ، ان کی حفاظت کی جائے گی، لیکن بالادستی اسلام کی. یہ ہے مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے حضرت مقداد ابن اسود سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقین، کم سے کم مجھے تو اس کا یقین حاصل ہے الحمدللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص، ہر مسلمان کے دل میں یقین پیدا ہو.